الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائی و دوست اور بزرگوں، 1 جون 2010 کو میں نے امامت شروع کی۔ آج کم و بیش 11 سال ہو گئے ہیں مجھے نماز پڑھاتے امامت کرتے۔ ان 11 سالوں کا کیا تجربہ ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کا مشکل ترین کام امامت کرنا ہے۔ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کام کرو، بعض آتے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کروں یا نہ کروں، کروں تو یہ راضی ہوتے ہیں، نہ کروں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مثال دوں آپ کے سامنے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیاست پر بات کرو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عمران خان نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، اس کو ذلیل کرو آپ بیانات کے اندر۔ تو بعض آ کر کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، مسجد کے اندر سیاسی بات نہ کرو۔ اب اگر مولوی صاحب سیاست کی بات کرتا ہے تو یہ والے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ والے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر نہیں کرتا تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کیا کرے، کہاں جائے؟ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیان چھوٹا کرو۔ مثال طور اگر آپ 10 درس دے رہے ہیں تو آپ 10 منٹ تک درس دو، 11واں منٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بھلے 15 منٹ بھی دو، 20 منٹ بھی دو، آدھا گھنٹہ بھی دو۔ اب اگر 10 منٹ دیتے ہیں تو 10 منٹ والا راضی ہے، دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں، اور زیادہ دیتے ہیں تو زیادہ منٹ والے راضی ہو جاتے ہیں، 10 منٹ والا ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ 10 منٹ درس دو، 11 منٹ نہیں ہونے چاہیے، اور میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میرا درس 10 سے 20 منٹ کے درمیان ہوتا ہے، کبھی 13 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی 18 منٹ، کبھی 20 منٹ، اللہ ماشاءاللہ 22-25 منٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ 10 سے لے کر 20 منٹ کے درمیان تک درس ہوتا ہے۔ تو وہ جو 10 منٹ والا تھا وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس کو سالوں ہوئے ہیں اس نے میرے درس اٹینڈ کرنا بند کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ 11 منٹ کیوں ہوئے۔ اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی آپ 15 منٹ کیوں دیتے ہیں، 20 منٹ دے دو، زیادہ دے دو، چپ کیوں کی، کھڑے کیوں ہو گئے، بات پوری کر دیتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ بڑا مشکل کام ہے۔ تیسری مثال دوں، جب میں نے نماز پڑھانا شروع کی تو 2010 میں ابتدائی میں جب میں نے نماز پڑھانا شروع کی تو اس وقت 8 لوگوں نے 2-4 دن کے بعد یا مہینے کے اندر 8 لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ اب لمبی کتنی تھی میری نماز؟ فجر نماز میں 10 منٹ میں پڑھاتا تھا، مغرب اور عشاء بھی 10 منٹ میں پڑھاتا تھا، ظہر اور عصر نماز یہ 2 نمازیں میں 8-8 منٹ میں پڑھاتا تھا۔ اب جہری نمازیں جو تھی وہ 10-10 منٹ، سری نمازیں جو تھی وہ 8-8 منٹ میں پڑھاتا تھا۔ تو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نماز لمبی پڑھا رہے ہیں، آپ نماز لمبی پڑھا رہے ہیں، حتیٰ کہ 3 لوگوں نے مجھے الگ بیٹھک میں بلایا اور بیٹھک میں بلا کر کہا کہ بھائی آپ بہت لمبی نماز پڑھ رہے ہو۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جتنی رکعتیں اتنے منٹ ہونے چاہیے، فجر کی 2 رکعتیں 2 منٹ میں پڑھیں، ظہر کی 4 رکعتیں 4 منٹ میں پڑھیں، مغرب کی 3 رکعتیں 3 منٹ میں ادا کریں۔ مہربانی فرمائیں جتنی رکعتیں ہیں اتنے منٹ لگائیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اس وقت بھی یہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب آپ کی نماز بہت چھوٹی ہے، مہربانی فرمائیں تھوڑی نماز لمبی کریں۔ میں حیران ہوا، میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز لمبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کو نماز کا شوق ہی نہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں لمبی ہے۔ جس کو شوق ہوگا نا وہ تو چاہے گا کہ بس سلامی نہ پھرائیں، تو مہربانی کریں آپ لمبی پڑھیں۔ وہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اس صورتحال میں آدمی کیا کرے؟ بعض کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز لمبی ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز چھوٹی ہے۔ پھر میں نے تھوڑی تحقیق جستجو کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کبھی سورۃ تغابن پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ رحمان پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ انشقاق پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ حامیم سجدہ پڑھ رہے ہیں، کبھی سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھ رہے ہیں۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور ان کی تلاوت کو دیکھا تو مجھے اندازہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کم از کم 25-30 منٹ تک تو ہوگی۔ پھر اس اعتبار سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ 10 منٹ تو پھر بہت کم ہے، میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں، مجھے زیادہ لینا چاہیے۔
تو یہ مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں کہ بعض تو یوں کہتے ہیں، بعض یوں کہتے ہیں، تو مولوی صاحب بیچ میں کہاں جائے؟ تو بہت مشکل کام ہے امامت کرنا۔ پھر لوگوں میں 3 قسم کے آپ کو ٹکرائیں گے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مرشد سمجھتے ہیں، آپ بات کریں گے وہ چپ کر کے سنیں گے، ان کی بات کے درمیان میں آپ بات کریں گے وہ چپ ہو جائیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بالکل ہاتھ یوں باندھ کر کھڑے ہوں گے ادب سے، احترام سے، اور آپ اگر سوال کریں گے تو مختصر جواب دیں گے تاکہ سائیں زیادہ بات کریں، ہم تھوڑی بات کریں۔ آپ نے سوال کر دیا کہ بڑا لمبا آپ بتاؤ اتنا بڑا سفر کیا، آپ کا کیسا رہا سفر، وہ اتنا جواب دیں، بہت اچھا رہا، بہت اچھا بچوں۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، یعنی جو آپ کو مرشد کی حیثیت دیں گے، احترام کریں گے، آپ کا ادب کریں گے آپ کا۔ اور بعض ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جو آپ سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا ہے یہ؟ مولوی گھٹیا انسان ہے۔ میں نے جو اپنی جماعت کے اندر احباب دیکھے ان میں سے 2 لوگوں کو ایسے کو دیکھا کہ جو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے۔ بعد میں آہستہ پھر وہ قریب ہو گئے، لیکن شروع میں جب میں گیا تھا تو میں نے ان کا رویہ دیکھا کہ وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ٹکرائیں گے، اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ درمیانے ہوتے ہیں، بس جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں، جیسے آپ کی عزت ہے ویسے ہماری عزت ہے، جیسے آپ احترام والے ہم بھی احترام والے، بس برابر سرابر، نہ مرشد سمجھیں گے نہ نوکر سمجھیں گے، برابر سرابر۔ لیکن چند آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو مرشد کا درجہ دیں گے، چند آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو ہاتھ ملانا پسند نہیں کریں گے، نوکر سمجھیں گے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو مسجد میں ٹکرائیں گے، خاص کر امام صاحب کے ساتھ۔ ایک مسئلہ یہ، تیسری بات یہ کہ بعض لوگ آپ سے تعاون بھی کریں گے، ماہانہ تعاون کریں گے، کسی نے 200 روپے دے دیے، کسی نے 500 روپے دے دیے، کسی نے 1000 روپے دے دیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جو پیسہ دے گا، تعاون کرے گا نا، وہ احسان جتلائے گا۔ پھر احسان زبان سے ایسے نہیں کہے گا میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، بلکہ کسی اور طریقے سے جتلائے گا۔ مثال کے طور پر پہلے آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا تھا، جب تعاون کرے گا نا تو پھر پوچھنے نہیں آئے گا، آپ کو مسئلہ بتانے آئے گا، مسئلہ ایسے ہے۔ جس مسجد میں ہوں وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ شروع میں جو مجھ سے پہلے جو امام تھا اس کے ساتھ لوگ تعاون کرتے تھے، جب اس کو رخصت کر دیا گیا پھر میں لگا، تو جو لوگ اس سے تعاون کرتے تھے وہی مجھ سے بھی تعاون کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا، تو میری اس وقت تنخواہ جو مقرر ہوئی تھی وہ 4000 روپے مقرر ہوئی تھی 2010 میں۔ اس وقت جو مجھ سے تعاون ہوتا تھا وہ کم و بیش اتنا ہی ہوتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو احباب تعاون کرتے ہیں ان کا رویہ جو ہے نا، وہ بات کرنے کا ڈھنگ جو ہے نا، وہ بیکار تھا۔ میں تو پریشان ہو گیا، فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، تو میں تو پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر اللہ کے فضل سے میں نے پیسوں کی فکر نہیں کی، میں نے کھینچ کے رکھا۔ جو مسئلہ بتانے آتا تھا نا، میں اس کو 100 کی اسپیڈ سے مسئلہ بتاتا تھا۔ اگر اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا غصے والا تو میں بھی ایسے کر کے بتاتا تھا، اگر وہ آنکھیں یوں کھولتا تھا تو میں بھی آنکھیں یوں کھول کے بتاتا تھا، اگر وہ تلخ کلامی کرتا تھا تو میں بھی تلخ کلامی کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کو گھمنڈ یہ تھا کہ میں پیسے دے رہا ہوں، لہذا میں نیچا کر کے مولوی صاحب کو مسئلہ میں بتاؤں گا، ایسا کرنا چاہیے۔ تو وہ اس گھمنڈ کو نکالنے کے لیے میں بھی 100 کی اسپیڈ سے ویسے ہی رویہ رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مجھ سے تعاون ہوتا تھا وہ 1.5 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کے اندر سارا کا سارا تعاون بند ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ خراب تھا، تو میں نے بھی اپنا ویسا ہی رویہ رکھا۔ پیسے رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ سیدھا یہ ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ اگر کوئی تعاون کرے گا نا آپ کے ساتھ تو آپ سے مسئلہ پوچھے گا نہیں، مسئلہ آپ سے کو بتائے گا۔ آپ پھر اس سے مسئلہ لو نہیں، بلکہ آپ کو اس کو کھینچ کے رکھو۔ رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کھینچ کے رکھیں گے، اللہ آپ کے لیے دوسرے راستے کھول کے رکھے، رزق کے لیے دوسرے راستے کھولیں گے۔ لیکن اگر آپ ڈر گئے تو پھر وہ کمی کی طرح زندگی، نوکروں کی طرح آپ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے ائمہ کرام بھی دیکھے ہیں
جو متولی کے بچوں کو اسکوٹر پہ اٹھا کر صبح اسکول چھوڑ کے آتا ہے، شام کو واپس لے کے بھی آتا ہے، دوپہر کو واپس لے کر بھی آتا ہے، اس لیے کہ مجھے مسجد میں نکال نہ دے. اتنا ڈرتے ہیں یہ مولوی کے، کیا بولیں ان کو. اور ایک امام میں نے ایسا بھی دیکھا کہ اس کے لیے متولی صاحب نے دال پکا کے فریج میں، اس کی بیوی اہلیہ نے دال پکا کے فریج میں رکھ دی، اور پھر وہ سارا ہفتہ یا 5-6 دن تک جب تک چلے گی تب تک صرف اس سے ٹھنڈی نہیں بھی نہیں بنا دیتے، تازے خود بناتے، جو بھی بناتے تھے کھا لیتے تھے. مولوی صاحب کے لیے یہ کہ وہ جو تھی وہ دال وہ بھی اٹھا کے ٹھنڈی وہ دے دی، صبح بھی وہ دے دی، دوپہر میں وہ دے دی، شام کو دے دی، 2 روٹیاں دے دی، مولوی صاحب کھا لو. تو وہ اتنا بیچارہ پریشان تھا، میں نے کہا اس سے اب بات تو کرو، بھلا نکال دے گا. اب بات نہیں کرو گے تو نکال گے. اب ذلت میں زندگی گزار رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ بات نہیں کر سک رہے. بات کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرو. انشاءاللہ جو اللہ کی خاطر بات کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے. آپ دین کو دین سمجھ کر ذکر کریں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب اگر ڈریں گے یار یہ سیٹنگ ہے بس نکل جائیں گے، پھر در پدر ہوں گے، تو پھر کام نہیں چل سکے گا. تو تیسرا مسئلہ یہ کہ جو آدمی آپ سے تعاون کرتا ہے وہ آپ کے اوپر احسان جتلائے گا. دوسری صورت میں جتلائے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے احسان کو ماریں لات، اس کے تعاون کو ماریں لات، آپ اس کو دھتکار دیں، دین کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ بیان کریں. انشاءاللہ اس میں جو برکت ہوگی نا، وہ پہلے والے مسئلے کے اندر برکت نہیں ہے جو آپ جھک جائیں اور کہیں صحیح بس خیر ہے، صحیح ہاں بس ٹھیک ہے. یقیناً امامت دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن آپ اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور دین سمجھ کر اگر آپ کام کریں گے تو آپ وہی جو لوگ آپ کو نوکر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ ان کی دلوں کو فتح کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد کہ آپ اپنا اخلاص کے ساتھ کام کریں. اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا. ان لوگوں کے دلوں، انڈیا فتح نہیں کر رہے ہم، لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ اخلاص کے ساتھ سارے ائمہ کرام کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.